بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جو سوال آپ نے پوچھا، پروفیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو تعلیم و تدریس کے ساتھ ہی میرا تعلق ہے، اور اقبال کی طرف آنے کا سبب اقبال سے متاثر ہونا، اقبال کی شخصیت سے اور اقبال کی تعلیمات سے۔ ظاہر اس کے اندر والدین کا کردار ہوتا ہے، آپ کے ماحول کا اثر ہوتا ہے، آپ کے اساتذہ کی تربیت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی طالب علمی کے زمانے میں اور اپنے ابتدائی دور کے اندر کسی نہ کسی مرحلے پہ کسی شخصیت سے، کسی استاد سے، کسی بڑے سے، کسی والے سے انسپائر ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ انسپائریشن آپ کے لا شعور میں موجود ہوتی ہے، اور وہ پھر پوری زندگی آپ کو وہ انسپائریشن ڈرائیو کرتی رہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسپائریشن بڑے واضح طور پہ آپ کو کسی نقطے یا کسی منزل یا کسی مقصد کے ساتھ متعلق کر دیتی ہے، اور بعض اوقات آپ کی زندگی کے اندر وہ ایک انڈر کرنٹ کے طور پہ فنکشن کرتی رہتی ہے۔ بنیادی طور پہ میں سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، یعنی میں نے بایولوجیکل سائنسز، فزکس، کیمسٹری، یہ میرا سبجیکٹس رہے ہیں، لیکن اپنے اساتذہ سے اور اپنے بڑوں سے اور اپنے والدین سے، اپنے ماحول سے اقبال کو بھی لیا، اور جتنا اقبال کو پڑھا اتنا ہی زیادہ اقبال کا ایک اثر ہوتا چلا گیا۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ میں یعنی باقاعدہ طور پہ کبھی بھی اقبالیات کا طالب علم نہیں تھا، لیکن اقبال کے ساتھ مطالعے کا اثر ہے یا اقبال کی کشش ہے کہ اب یہ صورتحال ہے کہ پروفیشن ہی اقبال اسٹڈیز بن گیا۔ میں اقبال کا آدمی پاکستان میں ہوں، یہاں مجھے خدمت کا موقع میسر ہے، تو ظاہر ہے کہ اب شب و روز اوڑھنا بچھونا، سوچنا سمجھنا سارا جس ماحول یا جس دنیا کے اندر ہے اسے کہہ سکتے ہیں یہ اقبال ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا حوالہ ہے جو اقبال کے ساتھ متعلق ہونے کا سبب بھی ہے اور اس کے تسلسل کی بنیاد بھی۔ جو کچھ بھی کیا جائے وہ طالب علمانہ کوششیں ہیں، اور میری کوشش یہی رہی ہے کہ اقبال کے والے سے میں کچھ سمجھ سکوں، کچھ سیکھ سکوں۔ تو اقبال کا آدمی پاکستان کے ساتھ وابستگی کے باعث بھی، چونکہ یہ فرض منصبی بھی ہے کہ اقبال کی فکر کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، تو چونکہ یہ ادارہ بنا ہی اقبال کی تھاٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، جتنے بھی اویلیبل مینز ہیں، ویز ہیں، سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان کو استعمال کر کے جہاں تک ممکن ہو سکے اقبال کے میسج کو عام کرنا ہے۔ ایک تو آفیشیل کیپیسٹی ہے، اس سے ہٹ کر ذاتی طور پر بھی میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جہاں تک بھی میرا وقت یا میری صلاحیتیں اس کام کے لیے وقف ہو سکتی ہیں وہ وقف کی جائیں۔ میں نے اقبال کے لیے لکھا ہے، اور الحمدللہ میری اس وقت تک 11 کتابیں اقبال پر شائع ہو چکی ہیں، اور کم و بیش 3-4 کتابیں ایسی ہیں جو ابھی پریس میں ہیں، 1-2 بکس تو شاید ہفتے ڈیڑھ کے اندر چھپ کے آ جائیں، اور مزید بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو ابھی پروسیس میں ہیں، تکمیل میں ہیں، جو اقبال کی شاعری سے متعلق ہیں، اقبال کی کہ جو فکر و فلسفہ سے متعلق ہیں۔ اور میرا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اقبال کے ساتھ سوسائٹی کو لنک کریں۔ جب تک ہم اقبال کی سوچ کو ایک قابل عمل انداز کے ساتھ پیش نہیں کریں گے سوسائٹی کے سامنے، اور سوسائٹی کو اس ٹریک پہ لانے کی کوشش نہیں کریں گے، نہ ہی ہمیں اقبال سے کوئی فائدہ ہوگا، اقبال کا نام لینے کا کوئی ہمیں اس کی کوئی چیز ملے گی، کوئی امپیکٹ ہمارے اندر مرتب ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا مستقبل بھی اسی کے ساتھ ہے، ہماری اقبال مندی اقبال کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اقبال سے جڑ کے رہتے ہیں تو ہم دنیا کی اقبال مند، ثروت مند اور با نصیب قوم بن سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میری پبلک انٹریکشن کی بنیاد بھی اقبال ہی ہوتا ہے۔ میں پاکستان بھر میں سفر کرتا ہوں، جس ادارے میں موقع ملے جانے کا، چاہے آفیشیل کیپیسٹی میں نہ ہو تو ذاتی طور پہ میں پہنچتا ہوں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں، اقبال سے متعلق فورمز پر، علمی اداروں میں، علمی جو ہمارے حلقے ہیں ان میں، میڈیا پر ہفتے میں 1-8 پروگرام میرا ضرور ہوتا ہے جس کا تعلق اقبال سے ہوتا ہے۔ کوئی ٹاک شو ہو، کوئی ڈسکشن شو ہو، کوئی اخبارات میں بھی میں لکھتا ہوں، اور اس میں بھی میرا مقصد یہی ہوتا ہے، بلکہ آج بھی میرا اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے جو اقبال ہی کے ایک مصرے کی ایک لحاظ سے وضاحت ہے۔ تو یعنی کوشش یہ ہے کہ جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم استعمال کریں اس قوم کی نسل نو کو اقبال کی فکر کے ساتھ آشنا کرنے کے لیے، کیونکہ اقبال کی جو ہماری تہذیبی اہمیت ہے اور جو ہماری ٹریڈیشنل تھاٹ ہے، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اتنی بیلنسڈ ہے، اتنی ریلیونٹ ہے، اور ہمارے مستقبل کی صورت گری کا اتنا اپنے اندر سامان رکھتی ہے کہ اس کے بغیر آپ مستقبل میں اپنی آئیڈینٹی کو پریزرو رکھتے ہوئے قدم نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ اقبال کو چھوڑ کے آگے چلیں گے اس کی آپ کو کئی نقصانات ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ اقبال سے پہلے کے زمانے میں زندہ ہیں، آپ نے آگے سفر نہیں کیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو آپ کی آئیڈینٹی ہے اس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی نسل نو کو اندر سے اس کے کھوکھلے پن کو ختم نہیں کر سکیں گے، اس کو وہ اعتماد نہیں دے سکیں گے جس کے ذریعے وہ اپنے بیسکس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے، ان پہ مستحکم اور مستقیم ہوتے ہوئے، اپنی آئیڈینٹی کو محفوظ رکھتے ہوئے دنیا میں آگے بڑھ سکے اور اپنے مستقبل کو تعمیر کر سکے۔
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا آج کا نوجوان اقبال کو نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا مضحکہ کا خیز اور غیر عقل مندانہ اور بے وقوفانہ سوال ہے کہ یہ سوال کرتے ہوئے ہمیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، دنیا میں اتنی ایمرجنگ سائنسز آ رہی ہیں، اتنے مشکل سے مشکل مضامین آ رہے ہیں دنیا بھر میں، کون سا ایسا مضمون ہے کہ آپ کو پاکستان کا کوئی نوجوان اس کو سمجھنے میں عاجز نظر آیا ہو، یا دنیا کی کسی بڑی یونیورسٹی میں ہمارا کوئی نوجوان گیا ہو اور وہاں سے وہ اس وجہ سے ناکام ہو کے لوٹ گیا ہو کہ اسے سمجھ نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے نوجوانوں کی کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نوجوانوں کی استعداد کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا کوئی اپنا ہے۔ میں سادہ مثال آپ کو دوں کہ آپ ایک کمرے میں اقبال کی کتابیں رکھ دیں، اس کو لاک کر دیں، خالی کمرے میں اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیں اور 1 سال کے بعد اس سے جا کے پوچھیں اقبال کے بارے میں، کہیں جی 1 سال اس نے گزرا، اس کو اقبال کا نہیں پتہ، تو غلطی کس کی ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اب پہلی کلاس سے شروع کریں۔ آپ نے اقبال کو کتنا سپیس دیا اپنے سسٹم کے اندر، اپنی ایجوکیشن کے اندر؟ فارسی کو ہم نے دیس نکالا دے دیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں فارسی ہمارے یہاں فارسی ہے، دیکھنے کے لیے رہ گئی ہے۔ آدھے سے زیادہ اقبال فارسی زبان کے اندر ہے۔ اقبال کی فلسفی، اقبال کی تھاٹ، اقبال کی سوشل تھنکنگ کیا ہے، اکنامک تھنکنگ کیا ہے، اقبال کی پولیٹیکل تھاٹ کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سلیبسز کا حصہ نہیں، ہمارے کریکلم کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے 1-2 نظمیں 8ویں جماعت سے لے کے BA تک ڈالی ہوئی ہیں، اور اس سے بڑھ کے آپ نے ان شعراء کو اسپیس دیا ہوا ہے، ان چیزوں کو اسپیس دیا ہوا ہے جو اقبال کا 1% بھی نہیں ہے۔ تو اگر نوجوان اس کے باوجود بھی اقبال سے وابستہ ہے اور اقبال کا نام سن کے انسپائر ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج کے نوجوان کو سلام کرنا چاہیے اور اقبال کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ کوئی اتنا سخت جان ہے، ہماری اتنی مشقت کے باوجود بھی ختم نہیں ہوا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اقبال کو سیکھنے کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں، دیکھیں آپ ایک اسٹوڈنٹس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، پہلے آپ اس کو میتھمیٹکس سکھاتے ہیں، اس کو بنیادی سائنسز، الجبرا، وہ چیزیں سکھاتے ہیں، اور تب وہ آگے جا کے بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے۔ اگر اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد مستحکم کرتے ہیں۔ اقبال کو سیکھنے کے لیے بھی کچھ بنیادی چیزیں چاہیے، آپ اپنے سلیبس کا حصہ بنائیں۔ آپ یقین کریں، اس سے جو کچھ آپ نوجوانوں کو سکھا رہے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کی جو ثمروری ہے، اس کا جو فروٹ ہے وہ بڑھ جائے گا۔ میں سادہ مثال اکثر دیتا ہوں کہ بھئی مجھے نظر نہیں آتا، میری نظر کمزور ہے، میں چشمہ پہنتا ہوں۔ کیوں پہنتا ہوں؟ یہ میری بصارت کی ہیلپ کرتا ہے، لیکن مجھے کبھی نہیں بھولنا چاہیے میرا چشمہ مجھے بصارت تو دیتا ہے، بصیرت نہیں دے سکتا۔ یہ جتنے علوم ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف ہماری بصارت کے معاون ہیں، ہماری بصیرت کے معاون نہیں ہیں۔ آپ کو بصیرت کہاں سے ملے گی؟ بصیرت اپنی بنیاد سے ملے گی، اقبال سے ملے گی، آپ کو اس سرچشمہ حیات سے ملے گی جو ہمارے دین، ایمان، ہماری دنیا اور آخرت کی بنیاد ہے۔ اس کو تو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیکنگ ہے وہ ہمارے اینڈ پہ ہے، سسٹم کے اینڈ پہ ہے، بڑوں کے اینڈ پہ ہے۔ نوجوان کو اس کے لیے مورد الزام ٹھہرانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیوار کے ٹیڑھے پن کو اگنور کر کے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش ہے، جو سوائے دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جی، بات یہ کہ ہر بڑا تھنکر ایک فضا میں ہوتا ہے، ایک کائنات میں ہوتا ہے۔ اس کائنات میں وہ زندہ ہوتا ہے، سوچتا ہے، رہتا ہے، لکھتا ہے۔ آپ غالب کو پڑھیں، اگر آپ 24 گھنٹے غالب کے ساتھ رہیں تو آپ کا ذہنی ماحول بدل جائے گا۔ اب فیض کو پڑھیں، فراز کو پڑھیں، شیکسپیئر کو پڑھیں، گوئٹے کو پڑھیں، شیلے کو، کسی بڑے آدمی کو لیں، اس کی اپنی ایک ذہنی فضا ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اقبال کی وہ کون سی ذہنی فضا ہے، وہ کون سی فکری کائنات ہیں جس میں اقبال رہ کے اپنی تمام فکری اور تخلیقی کاوشیں کر رہا تھا، تو میں کہوں گا کہ وہ قرآن مجید ہے۔ اقبال کا کوئی فکری نقطہ ایسا نہیں ہے جس کی اصل قرآن مجید سے نہ جا کے جڑتی ہو۔ آپ دیکھیں کہ علامہ کے والد گرامی نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ اقبال تمہیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ تو اقبال نے کہا مجھے آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تمہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، میں تمہیں کسی موقع پہ سکھاؤں گا قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا مجھے بتا ہی دیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھے بتایا۔ اب دیکھیں یہ نوجوانی کی بات ہے، اور یہ ہوتی ہے تربیت، کہ میرے والد گرامی شیخ نور محمد نے کہا اقبال قرآن ایسے پڑھو جیسے قرآن مجید تمہارے ہی دل پہ اتر رہا ہے۔ اب اس بات کو اقبال نے شعر میں بھی کہا ہے اور نثر میں بھی کہا ہے۔ شعر میں اقبال نے بال جبریل میں کہا ہے کہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تفسیریں تمہیں کوئی چیز سکھا سکتی جب تک تیرے من کی دنیا قرآن سے جڑ نہیں جاتی۔ تو یہ اقبال کا بنیادی پیٹرن ہے۔ اچھا، اب اقبال قرآن مجید سے سب کچھ لے رہا ہے، انسپائر ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑا معروف شعر ہم اقبال کا پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں آپ اقبال کی کلیات کھولیں، کوئی صفحہ کھولیں، وہاں پہ کوئی آپ کو ایسا شعر ضرور ملے گا، ایک سے زائد بھی مل سکتے ہیں، جو براہ راست قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کی وضاحت ہوں یا اس کی کسی نقطے کا بیان ہو۔ مثلا ہم اکثر ایک شعر سنتے ہیں، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ سورہ فتح کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب دیکھیں ارشاد ربانیہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ لوگ ہیں جو مومنین ان کا وصف کیا ہے اشداء علی الکفار یہ قہاری ہے. رحماء بینہم آپس میں نرم ہے یہ غفاری ہے. تراہم رکعا سجدا یہ فرشتوں کا کردار ہے عبادت یہ قدوسی ہے. یبتغون فضلا من اللہ رضوانا کہ اللہ کی رضا ان کی رضا ہوتی ہے وہ کائنات پہ حاکم ہے یہ جبروت ہے. اب چاروں نقطے اس آیہ مبارکہ سے آگے تو میں عرض کر چونکہ وقت کم ہے اب جس بھی شعر کو لے گئے اقبال کی جتنی بڑی نظمیں ہیں ان کے اندر اقبال کی جتنی بڑی تعلیمات ہیں وہ کسی نہ کسی قرآن حکیم کی آیت سے براہ راست یا بالواسطہ طور پہ انسپائر ہو کے کہی گئی ہیں یا ان نقطوں کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے. کیونکہ اقبال خود یہ کہتے ہیں کہ سرچشمہ آیات صرف قرآن مجید ہے. چون سرمہ راضی را از دید فرف شستم تقدیر دیدم پنہا با کتاب اندر. جب میں نے ہر طرح کی ظاہری عقلی جو ہتھ کنڈے تھے اور ہیلے تھے ان کو چھوڑا اور قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ کائنات کی اور قوموں کی اور امتوں کی تقدیروں کا بیان اس کتاب کے اندر ہے. اور اقبال نے میں آپ کو عرض کریں خطبہ الاباد اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے ہماری تاریخ کا قرآن مجید کے تصورات سے ماخوذ ہے جس نے بر صغیر کے مقدر کو بدل دیا اور یہاں پہ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا مالک بنا دیا. تو اقبال کی بنیادی جو انسپائریشن ہے وہ قرآن مجید سے ایموشنل نہیں ہے صرف سنسیشنل نہیں ہے ڈوگمیٹک نہیں ہے ریلیجس نہیں ہے کلیتاً پریکٹیکل ہے. اقبال اسی کائنات کی آرگینک ہے زندگی کی حقیقتوں سے اخذ کرتے ہیں اور ان حقیقتوں کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. جی ہاں میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اقبال کی شاعری کا جو سب سے بڑا روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے ہمارے اوپر اثر ہے وہ یہ ہے دیکھیں اقبال زندگی کا شاعر ہے. اقبال آپ کو مایوسی سے نکالتا ہے. دیکھیں اقبال کا استعارہ نوجوانوں کے لیے شاہین کا استعارہ ہے اور شاہین کس کو کہتے ہیں جو کبھی تھکتا نہیں ہے. شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا تو اس کے اندر شکست کو تسلیم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کی منزلیں بہت بلند ہیں. تو اقبال کا جو سب سے بڑا ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر اثر آتا ہے وہ یہ ہے جو ہمیں جو ریلیونس بنتی ہے وہ یہ ہے اقبال ہمیں سراپا عمل بنا دیتا ہے. ہماری قوت عمل کو پیدا کرتا ہے تازہ رکھتا ہے اور بہار رکھتا ہے. اس کو مہمیز دیتا ہے اس کو اور بڑکاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے دیکھیں اگر آپ کی قوت عمل بیدار ہے آپ زندگی سے مایوس نہیں ہیں آپ دیوار کو دروازہ بنانے کا فن جانتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی منزل آخری منزل نہیں ہے. آپ کے لیے زندگی کے امکانات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. دوسری بات اقبال آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے اپنی تہذیب کو سمجھنے کا ایک زاویہ اور ایک زاویہ نگاہ دیتا ہے ایک انداز دیتا ہے. یہ انداز وہ ہے جو آپ کی ٹریڈیشن سے ہٹ کے ہے. یعنی اب آپ جب اقبال کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ قرآن مجید کو صرف ایک مذہبی کتاب نہیں سمجھتے بلکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے آنے والی کتاب ہے. اب قرآن مجید کا ہر لفظ ہر آیت اور ہر جو اس کا حصہ ہے ہر خطاب جو ہے وہ آپ کو اپنا خطاب لگتا ہے آپ کو اپنے سوالات کا جواب لگتا ہے. جب انسان کی زندگی قرآن حکیم سے اتنی کمپیٹیبل ہوتی چلی جائے اور اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بے عملی کی نظر نہ ہو بے عملی کے اندھیروں کی نظر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے. اپنی دنیا پیدا کر زندوں میں ہے تو پھر وہ اپنی دنیا پیدا کرنے کی استعداد لے لیتا ہے اور یہ اقبال کے کلام کا سب سے بڑا اثر کنٹریبیوشن ہے. جی ہاں دیکھیں اقبال کے کلام کو آپ دیکھیں اقبال کی نظم کو دیکھیں اقبال کی نثر کو دیکھیں اقبال کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں آج کے پولیٹیشینس کے لیے بہت زیادہ اس میں سے اسباق موجود ہیں. لیکن میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. جب علامہ خود پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن کے لیے کھڑے اور الیکشن لڑ رہے تھے تو ہر جگہ جب وہ پبلک ایڈریس کرتے لوگوں سے رابطہ کرتے تو ایک بات ضرور کہتے تھے لوگوں جس کو مرضی ووٹ دو لیکن یہ یاد رکھنا لیڈر اس کو بنانا جس میں ایک چیز ضرور ہو وہ یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کے مفاد کو اپنی ذات کے مفاد پہ ترجیح دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیاد ہے لیڈر کے کردار کی اور یہ علامہ کا وہ اتنا بڑا میسیج ہے کہ اگر ہمارے رہنمایان قوم صرف اس ایک جملے کو پکڑ لیں تو ہمارے بیسوں مسائل کا حل ہے. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے مفادات کو چھوڑ دیتے ہیں اور قوم کے مفادات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ دیکھیں قائد اعظم کی زندگی اس کی گواہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم اتنا اپریشیٹ کیا اقبال کے پولیٹیکل کیریکٹر کو. اس میں ویژن بھی ہے وزڈم بھی ہے بے لوثیت ہے قربانی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے اکابرین کا یہی کردار ہے. خلفائے راشدین کو دیکھا حضرت عمر فاروق کتنی بڑی ہستی ہیں ان کے قبیلے کہ اتنے کمپیٹنٹ
ڈپلومیٹک رول رکھنے والے لوگ تھے، لیکن پورے خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کے قبیلے کا ایک بندہ پوری خلافت اسلام اس مملکت اسلامیہ میں ایک پائی کے عہدے پر بھی موجود نہیں تھا۔ قائد اعظم کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے بے لوثیت کو ثابت کیا، اپنے خاندان کو نہیں نوازا، اور آپ دیکھیں جب وہ انتقال کر کے گئے تو اپنے اثاثوں کو انہوں نے کیا کیا، کس کے سپرد کر گئے اپنے سارے اثاثے، زندگی انہوں نے کس کے نام وقف کی۔ تو یہی چیز بڑے لوگوں کے کریکٹر میں ہے، اور آج اب تو یہ ایک اصول ہے موجود ہے دنیا بھر میں، کنفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ جس وقت آپ کا قوم کا مفاد ہو، لیڈر کا مفاد اکٹھا ہو رہا ہو، تو پھر لیڈر جو ہے قوم کے مفاد کو ترجیح دے گا، ورنہ لیڈر کے منصب کو چھوڑ دے گا، قوم کے رہنما ہونے کا منصب اختیار نہیں کرے گا۔ بقیہ جتنی چیزیں ہیں کہ شفافیت ہے، اہلیت ہے، کردار ہے، کمٹمنٹ ہے، بصیرت ہے، یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن بنیاد جو اقبال کے کریکٹر سے، اقبال کی زندگی سے، اقبال کے پیغام سے اور ان کے عمل سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قوم کا رہنما اس شخص کو ہونا چاہیے جو کبھی بھی قوم کے مفاد پہ کمپرومائز نہ کرے اور اپنی ذات کو قوم کے مفاد پہ قربان کرے، نہ کہ قوم کے مفاد کو اپنی ذات کے لیے اڑا دے۔ جی ہاں بالکل، دو تین باتیں آپ نے کہہ دیں کہ ایک تو اقبال کی کیفیت کو کیسے کریں اور اقبال کا شائن کیسے بنے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کیفیت کا تعلق ہے، ظاہر اٹ از ٹوٹلی اے پرسنل ایکسپیرینس، یہ آپ کا ایک ذاتی تجربہ ہوتا ہے، اور اتنے بلند حال تک جا پہنچنا کہ جو حقیقتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھنے لگیں، ان کو تجربے کے طور پہ محسوس کرنے لگیں، ظاہر دس از این ایکسکلوسیو ریئلٹی جو ہر شخص کا نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک بڑی مجاہدے، مشقت، اللہ کے خاص فضل کی ضرورت ہوتی ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ جنس سے نایاب آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ دیکھیں اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ کچھ اس میں نہیں تمسخر واللہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے۔ وہ وقت تھا، پھر وہ وقت بھی آیا جب اقبال نے کہا کہ بڑی مدت سے اسی اقبال کی میں جستجو کرتا رہا برسوں، بہت مشکل سے یہ شاہین زیر دام آیا، یعنی اس طرح اقبال نے بال جبریل میں کہا کہ اب وہ شاہین بڑی مشکلوں سے میں نے قابو کر لیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک بڑی ذہنی، فکری، عملی، روحانی اور احساساتی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی آپ جا کے اس تک پہنچتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اقبال کا جو بنیادی میسج ہے اگر ہم اس کو اپنے اندر ایبزارب کریں، اس کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، اس کو سمجھیں، اور وہ بات اس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنی بنیادی حقیقتوں پہ یقین پیدا کریں، قرآن مجید کے اوپر، اللہ کے وجود کے اوپر، ذات رسالت مآب کی حقانیت کے اوپر ہمارا ایقان غیر متزلزل ہو۔ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اقبال کے سارے پیغام کا حاصل یہ ہے، اگر آپ کو قرآن مجید پہ یقین مستحکم ہے اور قرآنی حقیقتوں کو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقتوں کے طور پہ آبزرو کرتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ کلام اقبال کو پڑھنے کا مقصد پورا ہو گیا، پھر آپ کو کلام اقبال کی طرف بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس منزل پہ چلے گئے جہاں کلام اقبال آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ تو اقبال کا کلام ہے از خود منزل نہیں ہے، یہ ایک واسطہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا، اور اسی کو اقبال نے شاہین کہا ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر آپ کے اندر استغنا ہوتا ہے، آپ کی پرائرٹیز پھر میٹیریلسٹک نہیں رہتی، آپ ان میٹیریلسٹک پرائرٹیز سے نکل جاتے ہیں، آپ کی دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، آپ کے درد بدل جاتے ہیں، آپ کی خوشیاں غم بدل جاتے ہیں، ذات حق کی رضا، قوم کی فلاح، قوم کا مفاد، قوم کی کامیابی، یہ آپ کی پرائرٹی بن جاتی ہے۔ اور جو اقبال کا شاہین ہے اس کی تشکیل یا اس کردار کے اصول کی طرف یہ پہلا قدم ہے کہ ہماری دلچسپیاں، ہماری ترجیحات، ہماری پسند ناپسند، ہماری خوشی اور غم کے معیارات کیا ہیں، تبھی ہم اس منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔